بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں باسل ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پنڈورا باکس۔ ناظرین، لانگ مارچ اپنے فیصلہ کن مراحل کے لیے اسلام آباد میں اب پہنچنے والا ہے۔ اس حوالے سے آج ایک مرتبہ پھر سینئر دفاعی تجزیہ نگار جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب۔ جنرل صاحب، لانگ مارچ کے حوالے سے تھوڑا سی بات چیت کر لیتے ہیں کہ لانگ مارچ چونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 26 ستمبر کو اسلام آباد میں یہ پہنچے گا اور فائنل راؤنڈ ہے اس لانگ مارچ کا۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں نتیجے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں لانگ مارچ کی ہسٹری ہے، کئی لانگ مارچز ہو چکی ہیں، دھرنے بھی ہوئے، بہت کچھ ہوا۔ کسی بھی لانگ مارچ اور دھرنے کے نتیجے میں نہ حکومت بدلی ہے اور نہ ہی کوئی مطالبات تسلیم ہوئے ہیں۔ جس کسی کے آپ نے دھرنا دیا، جو سب سے خطرناک دھرنا تھا وہ عمران خان کا اپنا تھا، جو انہوں نے آ کے تو اسلام آباد میں کیا 2014 میں، 14 تھا میرا خیال ہے۔ اس وقت باوجود اس کے کہ حکومت بڑی ویک تھی، ڈرے ہوئے تھے، لیکن ساری پارلیمنٹ ایک طرف تھی، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی بھی شخص آ کے 1.5 لاکھ آدمی 2 لاکھ آدمی اکٹھے کر دے اور کہے جی حکومت کو پیک اپ کرا دیں تو پیک اپ کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ ایکٹیویٹی آپ کی سپورٹ دکھانے کے لیے تو ہو سکتی ہے کہ جی میرے ساتھ اتنی پبلک ہے، لیکن اس سے یہ توقع کرنا کہ یہ کوئی نتیجہ دے دے گی، گورنمنٹ الیکشن اناؤنس کر دے گی، یہ وہ میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا، نہ پہلے ہوا کبھی۔ ہاں، اگر یہاں پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور تعداد بہت زیادہ ہے اور راولپنڈی اسلام آباد کے آؤٹسکرٹس میں ہیں اور وہ ایک سری لنکن ٹائپ سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں، درد اوورن اسلام آباد میں گھس جاتے ہیں، کوئی مرتے ہیں، کوئی چلے جاتے ہیں، تو اس صورت میں تو پھر ایک ریولیوشن ہے، وہ تو پھر آپ کہیں کہ ایک سیلاب ہے جو بھا کے لے گیا۔ لیکن اگر وہ سچویشن نہیں ہوتی تو یہ یہاں سے اٹھے گھر چلے جائیں گے 2 دن بعد، 1 دن بعد، 3 دن بعد، تو حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حکومت کہتی ہے جی بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہو، سردی میں جاتے ہو تو چلے جاؤ، سو وہ دے وونٹ لسن ٹو یو۔ صحیح، یعنی اب اگر لانگ مارچ کے نتیجے میں الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب الیکشن کی اپنی جو تاریخ آتی ہے، جب اپنے ٹینیور یہ پورا کر لیتے ہیں تو کیا اس میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ کیا یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ اپنی پاپولیرٹی واپس لے سکتی ہیں، یا پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی آئے گی جس کی وجہ سے الیکشن نہیں کرا رہے ہیں؟ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کیا ہے کہ عمران خان اگر تو عوام کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ بریک نہیں کرتا، جلسے جلوس یہ جاری رکھتا ہے، تو پی ڈی ایم اپنی پاپولیرٹی ریگین نہیں کر سکتی۔ یہ بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عمران خان بیٹھ جاتا ہے گھر تو لوگ جلدی بھول جاتے ہیں، پھر وہ دوسری سائڈ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چاپلوسی، کوئی ہیرا پھیری، کچھ نہ کچھ کریں گے تو لوگ کچھ ادھر چلے جائیں گے، وہ کچھ نہ کچھ ڈیلیوٹ ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سٹیج کے اوپر جو کچھ ہے اس کو اگر اس نے مینٹین کرنا ہے تو کانسٹنٹ کانٹیکٹ اس کا رہنا چاہیے لوگوں کے ساتھ۔ اس میں انڈیکیٹر آپ کے پاس ہے کہ جو ابھی یہ بائی الیکشنز ہوئے اس میں آپ نے دیکھا کہ ہی ہیز آلریڈی آلموسٹ سویپٹ دی ہول الیکشن، تو اس کی پاپولیرٹی تو بڑی بات ہے، وہ نظر آتی ہے۔ اب یہ اس کی کوشش ہے کہ اس کو مینٹین کیسے کرتا ہے، سو اس کے لیے چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک اور جو چیز ہے نا ذہن میں رکھنے کی، آپ کے سپورٹرز ہیں، آپ کو ان کی جو ٹیکسچر ہے یا جو فیبرک ہے، جس میں جو کمپوزیشن ہے لوگوں کی، اس کو ذہن میں رکھ کے ایکٹیویٹیز پلان کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی یا جو مذہبی لوگ جن کو آپ مذہب کی بنیاد پہ چارج کر دیتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، ان کو آپ لے کے کراچی سے چل پڑیں، وہ چل پڑیں گے۔ لانگ مارچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وزیر آباد کا جو واقعہ ہوا، جو عمران خان پہ اٹیک ہوا، پھر اس کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ آئی لندن سے تسنیم حیدر شاہ کی، جس میں انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ یہ احکامات جاری کیے تھے نواز شریف نے، اور اب بھی تھریٹس موجود ہیں جس میں اشارہ کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف۔ تو اب جو تھریٹس ہیں اس میں کتنی صداقت ہے، اور یہ جو گزشتہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیں، تھریٹ اس کو نہ انڈیا سے ہے، نہ افغانستان سے ہے، نہ کوئی لوکل آرگنائزیشن ایسی ہے۔ انہوں نے ٹی ایل پی کو الزام دینے کی کوشش کی، وہ آگے سے پڑ گئے، انہوں نے کہا جی خبردار ہمارا نام لیا، ہم یہ کام نہیں کرتے۔ اس میں تھریٹ ان کو اسی سیٹ اپ سے، ایسی گورنمنٹ سے ہی ہے اور کسی سے نہیں ہے۔
وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لندن میں پلان بنے گی، یہاں بنی، وہاں بنی. اصل چیز یہ ہے کہ جو لوگ آج پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، یہ مسئلہ ہے ان کی سروائیول کا. اور سروائیول پولیٹیکلی وہ اپنی سروائیول انشور نہیں کر سکتے. کوئی کہ الیکشن ہو تو یہ مارے جائیں گے. پھر ڈسکوالیفائی کرنے کا کھیل آپ نے دیکھا کہ پارٹی میں لائلٹیز ہوتی ہیں ایسی کہ میاں نواز شریف کو آپ نے ڈسکوالیفائی کیا، وہ لندن جا کے بیٹھے، یہ سارے پھر اس کے پاس جا کے مشاورت کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کا انفلوئنس موجود ہے. اب اگر عمران خان کو یہ ڈسکوالیفائی کر دیں، وہ جا کے زمان پاک لاہور بیٹھ جائے اور وہاں سے ساری ایکٹیویٹی کنٹرول کرے، پارٹی بھی کنٹرول کرے، پارٹی بھی لسن ٹو ہم، تو شاید یہ الیکشن پھر بھی اس کو نہ ہرا سکیں. سو الٹیمیٹلی سمجھ یہی لگتی ہے کہ ایک ایلیمینیشن جو ہے اس کی وہ ایک ٹارگٹ ہے کہ یہ کرنا ہے. سو ایسے نہیں تھریٹ یہ جو ورنہ اس کو کس بات کی تھریٹ؟ اس نے دوسروں کسی اور کا کچھ نقصان کیا؟ اس نے پرابلم ہے تو انہی لوگوں کو ہے نا جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ الیکشن ہار گئے تو دے ول بی آؤٹ آف دا گورنمنٹ. جنرل صاحب، جیسا کہ ہم نے ابھی پہلے بات کی کہ آرمی کی ابھی انوالومنٹ نہیں ہوگی پولیٹیکل سیٹ اپ میں، تو اب عمران خان کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی کیونکہ اس میں میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے وہ کسی پریشر سے نہیں ہو رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو نیا سیٹ اپ آئے گا نئے آرمی چیف، اس کے بعد یہ ایف آئی آر درج ہو جائے گی کیونکہ وہ درج کروانا چاہتے ہیں؟ اس طرح یہ درج نہیں ہوگی. اس طرح بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایف آئی آر درج کرانے کا ویسے تو رائٹ ہے انڈیویجول کا کہ آپ شک کی بنیاد پہ کسی کا بھی نام دے دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے دیہاتوں میں جب قتل ہوتا ہے کسی کا تو قتل کرنے والا عموماً تو ایک آدمی ہوتا ہے جو قتل کرتا ہے، قاتل ہے جس نے گولی چلائی مار دی. لیکن وہاں پہ چونکہ دشمنیاں چلتی ہیں پورے خاندان کا نام لکھا دیا جاتا ہے کہ جی اس کا بڑا بھائی اس نے یوں پکڑا، چھوٹے نے آگے اس کے بال پکڑے، ایک نے آگے ٹانگیں پکڑ لی تو فلانے نے گولی چلا دی. سو وہ پورے خاندان کے اوپر ایف آئی آر چلے جاتی ہے. بعد میں وہ سارے چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ الٹیمیٹلی تو قتل ثابت ایک یا دو پہ ہی ہوتا ہے. یہ تماشا باہر تو چلتا ہے، لیکن جو آپ کی آرگنائزیشنز ہیں جیسے پولیس ہے، رینجرز ہیں، آرمی ہے، انہوں نے الٹیمیٹلی آپ کو سیکورٹی انہوں نے دینی ہے. اگر بالکل 100% شک کی بنیاد پہ آپ ان کے نام دے دیں تو ہو سکتا ہے یہ ڈیمورلائز ہو جائیں، ہو سکتا ہے یہ آپ کو سیکورٹی اس طرح کی نام مہیا کریں کیونکہ یہ سمجھیں گے جی کل کو ہمارے اوپر الزام آ جائے گا. سو نام ان کا دیا جا سکتا ہے پرووائڈڈ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کل آپ یہ ثابت بھی کر سکیں گے. ادروائز یہ چیز بڑی بیک فائر کر سکتی ہے، ادارے کے لیے بھی خرابی ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے بھی. اب صرف اور صرف شک کی بنیاد پہ آپ ایک اس آدمی پہ جو کہ گورنمنٹ ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے، وہ کوئی پرائیویٹ قاتل نہیں ہے، گورنمنٹ ڈیوٹی اس نے وہ کر رہا ہے، اس میں اگر اس نے ایکسیسز کی ہیں تو ہی از ٹو بی ٹیکن ٹو ٹاسک. لیکن یہ چیز پروو کرنے کی ضرورت ہوگی. اگر عمران خان کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں تو بائی آل مینز اس کی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے اور اس میں اس کا نام جانا چاہیے. لیکن اس کے بعد شواہد نہیں اگر تو صرف ایسے شک کی بنیاد پہ وہ تو ٹھیک نہیں ہے. پھر وہ اس کو کل کو پرابلم اس کو بھی آ سکتی ہے اور ادارے کے لیے بھی آ سکتی ہے. سارا سیناریو جو ہے 2022 کا یہ اینڈ ہے تو امید یہ کہ جاری ہے کہ کوئی چینج نظر آئے گی پولیٹیکلی بھی اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو مطالبات کیے جا رہے ہیں اگر وہ پورے نہیں کیے جاتے عمران خان کے تو وہ کس طرح سے اس چیز کو ختم کریں گے، یعنی لانگ مارچ کو اپنے؟ دیکھیں ایک چیز تو جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے وہ تو میں صرف توقع کر سکتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو بالکل دور رکھیں ساری کشمکش سے کیونکہ اٹس اے پولیٹیکل افیئر. اور اس میں اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ بالکل آپ نظر آئیں. ایکچولی ہر انسان کو یہ پاکستانی کو یہ نظر آئے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس چیز میں ہاتھ نہیں ہے. سو دیر ہیز ٹو بی اے ویری ڈیلیبریٹ ایفرٹ ویئر یو وانٹ ٹو کیپ یور سیلف آؤٹ آف اٹ. وہ نظر آنی چاہیے کیونکہ آلریڈی بہت زیادہ امیج ٹارنش ہو چکا ہے اس پیریڈ میں. اور وہ بڑا میں سمجھتا ہوں بڑا تکلیف دہ غلط ہے کہ جو لوگ باہر آپ کے سرحدوں پہ جانے دے رہے ہیں ان کو جب پڑھنے کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں تو نیچرلی ایک ڈیمورلائزنگ چیز ہے، تو اس کا کوئی اچھا امپیکٹ نہیں آئے گا. سو بہتر ہے کہ آرمی بڑی ڈیلیبریٹ ایفرٹ کرے اور نظر آئے کہ دے آر آؤٹ آف اٹ. دوسری طرف جہاں تک پولیٹیکل اس کا تعلق ہے، میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ ان کو کوئی بھی ارلی الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے گی.
سو عمران خان شوڈ لک فار اندر اسٹریٹجی. اس میں ایکسٹینسو موبلائزیشن آف ماسز، سپورٹ بلڈ اپ کرنا میرے خیال میں زیادہ اہم. یہ کہ دیکھیں نا ابھی 7 مہینے 8واں مہینے چڑھ گئے، 7-8 مہینے گزر چلے اس کھیل میں. ٹکرے مار مار کے عمران خان بھی گولیاں بھی کھا بیٹھا ہے سب. اور الیکشن کا کوئی ہمیں سر پیر نظر نہیں آتا کہ یہ الیکشن کرانے کے موڈ میں ہے. تو اگر لٹ سے کہ اندر 6-7-8 مہینے اور گزر جاتے ہیں، بہتر ہوگا کہ عمران خان اپنے آپ کو مضبوط کرے پولیٹیکلی اس پیریڈ میں. نعرہ یہی رہے کہ یہ الیکشن کراؤ، لیکن یہ آپ اپنے آپ کو بند گلی میں ڈال دیتے ہیں جب آپ لانگ مارچ کر کے لے کے ایک جگہ پہنچ کے پھر آگے کیا کریں. ابھی وہ تو نہیں ہل رہے. سو پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس کی، جیسے میں نے کہا کہ ماس کانٹیکٹ وہ وغیرہ جاری رہنا چاہیے. لوگوں کو چارج کیے رکھے، الیکشن کا نعرہ لگتا رہے کہ یہ الیکشن جلدی کرائے. پھر وہ اپنے وقت پہ تو کرانے ہیں. اس وقت تک اگر اتنی سپورٹ بن جاتی ہے کہ یہ مور دین 2/3 میجورٹی لے کے گورنمنٹ میں آ جاتا ہے، تو دیٹ ول بی مور پروفیٹیبل فار ہم اینڈ دا کنٹری دین ٹو کیپ آن گوئنگ تھرو دس رف پیچز. اور اس میں آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے سپورٹرز کو بھی رف آؤٹ کر لیں. کیونکہ یہاں پہ اور باہر کے ملکوں میں ایک فرق ضرور ہے. باہر میں آپ دیکھیں نا، اگر لوگ سڑکوں پہ صرف پلے کارڈ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ مطالبہ، تو گورنمنٹ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہے کہ جن کا یہ مطالبہ ہمیں کیا کرنا. یہاں آپ جب تک بلڈنگیں نہ ان کی جلا کے رکھ دیں، آپ جب تک تباہی نہ مچا دیں اور گورنمنٹ کو نظر آئے کہ ہم کچھ نہیں کر سک رہے، بیٹھے تو ہیں حکومت میں لیکن ہم بیکار ہیں، تو وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. ہاں، اس میں پیسفل اسٹریٹجی اگر یہ ورک آؤٹ کرتے جو انہوں نے نہیں کی، اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو اس میں موجود ہے. بھٹو نے بھی ایکسرسائز کی تھی. مثال کے طور پہ اگر عمران خان اپنی پاپولیرٹی ایسی بلڈ کر دیتا ہے کہ وہ ایک کال دیتا ہے کہ جی کل تمام سرکاری دفاتر میں اور بازاروں میں دکانوں میں ہڑتال ہوگی، کوئی نہیں جائے گا ادھر ادھر، اور لوگ نہیں جاتے، تو حکومت بیٹھی ہے، وہ کہتی ہے جی آج کیا کریں، دفتر میں آئے کوئی نہیں، آفس تو گورنمنٹ کے کھلے ہیں لیکن متا کوئی نہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ جناب کل سڑک پہ کوئی گاڑی نہیں ہوگی، کہیں کوئی نہیں ہے، تو نہیں ہوتی، بات ختم ہو گئی. آپ کو 8 دن کی اگر اس طرح کی آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو گورنمنٹ کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ بیکار ہے بیٹھے رہنا، حکومت تو ہے لیکن کوئی ہماری سن نہیں رہا، ہمارے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں. تو آپ کو کہیں گے جی آئیں جناب بات کریں، الیکشن کرا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتے ہیں سڑکوں پہ کہ روز نکل کے ادھر دھکے کھا، ادھر جا، گرمی سردی، تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کھاتے رہنا، یہ ذلیل و خوار ہو رہے تو ہوتے نہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے. تو وہ اس سے بات بنتی نہیں. یہ اسٹریٹجی بہت افیکٹو ہے ہی نہیں.